السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر۔ آپ بیتی کو انگلش میں آٹو بایوگرافی کہا جاتا ہے، یعنی اپنی داستان خود اپنی زبان سے بیان کرنا۔ اس حوالے سے آپ بیتی نثر کی ایک ایسی قسم کو کہتے ہیں جس میں ذاتی واردات اور احوال کا بیان اپنی زبان میں کیا جاتا ہے، یعنی اپنی زبان سے اپنی زندگی کی واردات بیان کرنی۔ زندگی کی اس واردات یا سرگزشت میں آغاز، ارتقاء، نشیب و فراز اور وہ تمام اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا خاص حصہ ہے۔ اس طرح سے آپ بیتی کی ایک قسم بھی شخصی واردات بن جاتی ہے۔ آپ بیتی ہمیشہ صیغہ واحد متکلم میں لکھی جاتی ہے۔ جس کی آپ بیتی لکھنا مقصود ہو، خود کو وہ چیز تصور کر کے آپ بیتی لکھی جائے۔ آج کی ہماری آپ بیتی جو ہم کریں گے وہ ہے ایک پرانی کار کی آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سی آپ بیتیاں آپ لوگوں کو دی ہیں، تو اب آج کی ہماری جو آپ بیتی ہے وہ پرانی کار کی آپ بیتی ہے کہ ایک پرانی کار اپنا احوال بیان کر رہی ہے۔ دراصل یہ اردو گرامر کا آپ کے پیپر کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے، تو ہم اسے شروع کرتے ہیں کہ ایک کار کی آپ بیتی۔ دیکھنے والے میری اس خستگی اور بوسیدگی پر نہ جا، کبھی میں بھی ہر نگاہ کا مرکز تھی، کبھی میں بھی بازار میں گراں قیمت تھی۔ لوگ مجھے خریدنا اور مجھ میں سفر کرنا پسند کرتے تھے، میں کبھی اسٹیٹس سمبل تھی۔ لیکن آج زمانے کی گردش نے مجھے کہاں لا پھینکا ہے۔ اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پے ہم کا نام ہے۔ میں ایک ٹویوٹا کرولا کار ہوں، میری جنم بھومی جاپان ہے، جہاں دنیا کی خوبصورت ترین کاریں مختلف ماڈلوں اور ڈیزائنوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں۔ آج سے ٹھیک 30 سال پہلے 1978 میں، یعنی کہ 78 جسے کہتے ہیں، مجھے ٹویوٹا کمپنی کے کارخانے میں تیار کیا گیا۔ میرا ایک ایک پرزہ خود کار مشینوں کے ذریعے بنایا گیا۔ ڈھانچہ تیار کرنے کے بعد مشینی روبوٹس کے ذریعے میرا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر فٹ کیا گیا۔ ماہر کاریگروں کے ہاتھوں سے مجھے تکمیل کے مختلف مراحل سے گزارا گیا اور پھر انتہائی تجربے کار انجینئرز نے ہر زاویے سے میری پڑتال کی اور مجھے ہر طرح درست ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تب کہیں جا کر میں اس قابل ہوئی کہ مجھے ٹویوٹا فیکٹری کے شو روم وہ ہوتا ہے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں بیچنے کے لیے، منتقل کیا جائے۔ گویا افق کو افق سے ملا دینے والے یہ رستے ہیں کتنے تھکا دینے والے۔ جب میں شو روم میں پہنچی تو دنگ رہ گئی۔ وہاں تو میری ہزاروں بہنیں طرح طرح کے رنگوں سے سجی اور خوبصورت ماڈلوں کی صورت میں موجود تھیں، ایک سے ایک اعلیٰ دیدہ زیب اور دلکش۔ آنے والا ہر مہمان ہمیں دیکھتا ہی رہ جاتا اور اس شعر کی تفسیر بن جاتا۔ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا۔ چند روز میں یہاں مقیم رہی اور پھر پاکستان کے لیے میری شپمنٹ کر دی گئی اور میں کراچی پہنچ گئی، یعنی کہ جاپان سے کراچی تک کا سفر۔ یہاں مجھے ایک بڑے سے گودام میں منتقل کر دیا گیا اور پھر چند دن کے بعد ایک کار ڈیلر کے شو روم میں پہنچا دی گئی۔ اس نے بڑے سلیقے سے مجھے اپنے شو روم میں سجایا۔ لوگ میرے ماڈل اور حسن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے تھے۔ آخر ایک صاحب نے جو پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے مجھے خرید لیا اور اپنی کوٹھی کے گیراج میں لے آئے۔ انجینئر صاحب بڑے نفیس طبع آدمی تھے، وہ بڑے پیار سے مجھے استعمال کرتے تھے۔ میری دیکھ بھال اور حفاظت انہیں بہت عزیز تھی۔ میں جب بھی کوٹھی سے برآمد ہوتی تو چمکتی دمکتی ہوئی نکلتی تھی۔ انجینئر صاحب کے 2 بچوں کو اسکول لے جانا اور لانا یا پھر کبھی کبھار ان کے گھر والوں کو شاپنگ کے لیے لے جانا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میری زندگی کے یہ دن بڑے خوشگوار اور حسین تھے۔ ان کی یادیں اب بھی دل میں چٹکیاں لیتی ہیں اور میں ایک آہ بھر کر رہ جاتی ہوں۔ 10 سال تک میں انجینئر صاحب کے پاس رہی، پھر نئے ماڈل کی کار خریدنے کے شوق میں انہوں نے مجھے بیچ ڈالا اور میں اپنے نئے مالک کے قبضے میں آ گئی، جو پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور تھا اور ایک شہر سے دوسرے شہروں تک سواریاں لے جاتا تھا۔ اس نے مجھے ٹیکسی بنا دیا۔ یہ شخص بھی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ وقت پر سروس اور تیل کی تبدیلی، صفائی ستھرائی، دھلائی اس کا مشغلہ تھا۔ اس نے بھی مجھے بڑے پیار سے رکھا، مگر مختلف قسم کی سواریاں بیٹھنے سے میری سیٹوں کی حالت وہ نہ رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔
بعض اوقات بچے بھی ہم سفر ہوتے تھے جو میری سیٹوں کو کریت کر ان میں سوراخ کر دیتے، بعض تو میری سیٹوں پر اپنا نام لکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک انتہائی منحوس لمحہ میری زندگی میں آیا اور میں ایک ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ بڑا جان لیوا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص زندگی کی بازی ہار گیا، میرے مالک ڈرائیور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والوں کو معمولی زخم آئے اور میرا انجر پنجر چور چور ہو گیا۔ زندگی ایک حادثہ ہے، اور کیسا حادثہ، موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں۔ حادثے کا لمحہ میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھا، مگر ہونی ہو کر رہتی ہے، تقدیر کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ زخمیوں کو ہسپتال بھیج دیا گیا اور مجھے ورک شاپ یعنی کہ اس کی مرمت کے لیے اور ٹھیک کرنے کے لیے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو میں ورک شاپ کے کونے میں پڑی رہی، پھر میری مرمت کی باری آئی۔ مستریوں نے جب میرا معائنہ کیا تو میری کوئی کل سیدھی نہیں تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ انجن کافی حد تک بچا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جاپانی کار ہوتی ہیں نا، ان میں انجن بہت بہترین ہوتے ہیں، بہت مشہور ہوا کرتے ہیں جاپانی انجن کاروں کے۔ پورے 1 مہینے میں میری مرمت کا کام مکمل ہوا اور ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد خدا کر کے اس قابل ہوئی کہ دوبارہ روڈ پر آ جاؤں۔ میں دوبارہ روڈ پر آ تو گئی، مگر اب میری وہ شان نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ سڑک پر چلتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، میری پک اپ بھی وہ نہیں رہی تھی جس پر میں کبھی فخر کیا کرتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں اپنے مالک کا کام چلاتی رہی، ان کی گزر بسر ہوتی رہی، لیکن میری مائلیج کم ہوتی گئی اور پیٹرول کا خرچ بڑھتا گیا۔ دن گزرتے گئے، میرا شباب ضعیفی کی منزل طے کرنے لگا۔ چلتے ہوئے میرے دروازے کھڑکھڑانے لگے اور پھر دوڑتے ہوئے اچانک کھانس کر رک جانا میرا معمول بن گیا۔ ورک شاپ کے چکر بڑھتے گئے اور میری قدر میرے مالک کی نظروں میں کم ہوتی گئی۔ عجب ایک بار سا مردار پہیوں نے اٹھایا ہے، اسے انسان کی بدبختی نے جانے کب بنایا ہے۔ نہ ماڈل ہے، نہ باڈی ہے، نہ پایا ہے، نہ سایہ ہے۔ پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لایا ہے، لیکن میں اب بھی اس کی خدمت کے لیے سر تا پا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک وقف تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر وقت حاضر تھی اس کی خدمت کرنے کے لیے اپنے مالک کی۔ آخر کار آئے دن کی میری حرکتوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے مجھ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جو ہر پرانی چیز کا مقدر ہوتا ہے۔ مجھے ایک کباڑیے کے پاس فروخت کر دیا گیا۔ اس وقت میں اس کے کباڑ خانے میں پڑی ہوں، دھول سے اٹی اور دھوپ سے سڑی ہوئی ہوں۔ میری پچھلی سیٹ پر ایک بلی نے بچے دے رکھے ہیں۔ جب میری سیٹوں پر اچھلتے کودتے ہیں تو مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کباڑیے کے کارندے میرا پرزہ الگ کر دیں گے اور کام کے پرزے اسپیئر پارٹس کی دکانوں پر فروخت کر دیے جائیں گے اور باقی ماندہ اشیاء اسکریپ میں فروخت کر دی جائیں گی۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز جب اپنی آب و تاب اور چمک میں ہوتی ہے تو اس کی بہت قدر ہوتی ہے، اور آخر کار سب چیزوں نے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ کار بھی اپنے بارے میں یہی بیان کر رہی ہے کہ جب کوئی چیز نئی ہوتی ہے اور اس میں زندگی کی امنگ ہوتی ہے تو لوگ کس طرح اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کی خستہ حالی اور ان کے ٹوٹنے اور خراب ہونے پر بھی ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری آج کی آپ بیتی، یعنی کہ ایک پرانی کار کی آپ بیتی ختم ہوئی۔ تو میرے چینل پہ آپ لوگوں کو اور بہت ساری آپ بیتیاں مل جائیں گی، جن میں کہ قلم کی آپ بیتی، ایک جوتے کی آپ بیتی، گلاب کے پھول کی آپ بیتی، کتاب کی آپ بیتی، ٹھیک ہے، آپ کو یہ تمام